بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم تمییز کے بارے میں پڑھیں گے، عبارت ترجمہ اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت لے کر چلیں گے۔ فصل یعنی ھذا فصل۔ التمییز تمییز، ہوا وہ، نکرۃ نکرہ ہے، یعنی تمییز وہ نکرہ اسم ہے، تذکر جس کو ذکر کیا جاتا ہے، بعد مقدار کسی مقدار کے بعد، من یعنی عدد گنی جانے والی چیز کے بعد، او کیل یا ماپ کی جانے والی چیز کے ساتھ، او وزن یا وزن کی جانے والی چیز کے ساتھ، او مساحت یا پیمائش کی جانے والی چیز کے ساتھ، او غیر ذالک یا اس کے علاوہ، مما ان چیزوں میں سے، فیہ ابہام جن میں ابہام ہو، ترفع دور کرتی ہے، ترفع دور کرتا ہے، ذالک وہ اس میں نکرہ، الابہام ابہام کو، پوشیدگی کو۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ سنیے۔ تمییز وہ اس میں نکرہ ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے ایسی مقدار کے بعد، کسی مقدار کے بعد، وہ مقدار عدد بھی ہو سکتی ہے، وہ مقدار ماپی جانے والی چیز بھی ہو سکتی ہے، وزن کی جانے والی چیز بھی ہو سکتی ہے، پیمائش کی جانے والی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ چیز کہ جس کے اندر ابہام ہو، پوشیدگی ہو، تو ان کے بعد جو اس میں نکرہ ذکر کیا جاتا ہے، وہ اس میں نکرہ، یہ جو ابہام ہوتا ہے، وزن کا ابہام ہو گیا، پیمائش کا ابہام ہو گیا، عدد کا ابہام ہو گیا، اس ابہام کو، اس پوشیدگی کو دور کرتا ہے، وہ اس میں تمییز کہلاتا ہے۔ کیسے بھائی؟ نحو جیسے، اندی عشرون درہمن، اندی میرے پاس، عشرون 20 ہیں، میرے پاس 20 ہیں۔ کیا 20 ہیں؟ اب عشرون میں جو ابہام ہے کہ 20 ہیں، اس ابہام کو، اس پوشیدگی کو آگے درہمن جو کہ اس میں نکرہ ہے یہ دور کر رہا ہے۔ اندی عشرون تھا تو کلام مبہم تھا کہ میرے پاس 20 ہیں، اور ابہام تھا کہ کیا 20 ہیں، لیکن جب درہمن لگا دیا تو پتہ چل گیا کہ 20 درہم ہیں۔ تو دیکھیے درہمن جو ہے، درہم یہ ایک گنی جانے والی چیز ہے، تو یہ ہو گیا عدد میں ابہام کو دور کرنا۔ وَکَفِیزَانِ بُرًّا، واو سے پہلے، اپنا واو کے بعد اور کفیزانی سے پہلے اندی محذوف ہے۔ وَإِنْدِي کفیزانی بُرًّا، اور میرے پاس 2 کفیز ہیں۔ 2 کفیزیں کس چیز کے ہیں بھائی؟ ابہام تھا، پوشیدگی تھی، برًّا سے وہ ابہام دور ہو گیا کہ میرے پاس 2 کفیز گندم ہے۔ یہ جو کفیز ہے نا، یہ کفیز پرانے دور میں گندم کو ماپنے کا ایک آلہ ہوتا تھا، یعنی گندم تول کر نہیں دی جاتی تھی۔ جیسے آج آپ دودھ وغیرہ لینے جاتے ہیں تو لیٹر کا ان کے پاس ایک پیمانہ ہوتا ہے جس کے اندر دودھ بھر کے آپ کو تھیلی میں ڈال کر دے دیا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، کانٹے پہ رکھ کر تول کر نہیں دیتے بلکہ اس برتن میں آپ کو بھر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پہلے دور کے اندر جب گندم یا چاول اس طرح کی جو فصل ہوتی تھی وہ دی جاتی تھی تو وہ کفیز نام کا ایک پیمانہ ہوتا تھا، اس میں بھر کے دی جاتی تھی کہ 1 کفیز 10 درہم کا، 2 کفیز 20 درہم کے۔ تو یہ جو ہے گندم پیمائش کی جانے والی چیز تھی۔ تو اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اندی کفیزانی، میرے پاس 2 کفیز ہیں، یعنی یہ کفیز کیل ہے، کیل جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں ماپنا۔ تو وہ کیل، اس کے اندر ابہام تھا کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 کفیز ہیں، وہ کس چیز کی ہیں؟ تو برًّا، یہ جو اس میں نکرہ آیا ہے، اس نے آ کر اس کفیز کے ابہام کو دور کر دیا کہ میرے پاس 2 کفیز گندم ہے۔ آگے دیکھیے، وَإِنْدِي مَنْوَانِ سَمْنًا، واو کے بعد اور منوانی سے پہلے اندی محذوف ہے۔ اندی منوانی، میرے پاس 2 من ہیں۔ اب من جو ہے یہ ایک وزن کی مقدار ہے، 40 کلو 1 من، 80 کلو 2 من۔ میرے پاس 2 من ہے، وہ 2 من کیا ہیں سمجھ نہیں آ رہا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے جب انہوں نے سمنن لگایا تو اس سمنن یعنی گھی،
اس نے آ کر منوانی کے اندر جو ابہام تھا، پوشیدگی تھی، اس کو دور کر دیا کہ میرے پاس 2 من گھی ہے۔ اچھا، تو سمنن جو ہے وہ یہاں پر تمییز ہے۔ اسی طرح و جریبانی، واو کے بعد اور جریبانی سے پہلے اندی محذوف ہے۔ و اندی جریبانی قطنن، اور میرے پاس 2 جریب قطن ہے۔ قطن منا روئی۔ یہ جریبانی جو ہے یہ جریبن کی جمع ہے، اور جریبن جو ہے یہ پیمائش کی مقدار ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کپڑا لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو پیمائش کر کے دیتا ہے کہ آپ کو کتنے گز چاہیے یا کتنے میٹر چاہیے۔ تو اسی طرح جریب جو ہے یہ زمین کو ماپنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یعنی مثال اگر میں آپ کو دوں کہ 5 مرلہ جگہ کو جریب کہا جاتا ہے، تو جریبانی ہو گیا 10 مرلہ۔ میرے پاس 10 مرلہ ہے۔ کیا ہے آپ کے پاس 10 مرلہ؟ یعنی 10 مرلہ کی جگہ میں آپ نے کیا اگا رکھا ہے؟ تو اس نے قطنن کہہ کر وہ جو کیا تھا، جو سوال قائم ہو رہا تھا جریبانی پہ، یعنی جریبانی سننے سے یہ تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ آپ کے پاس 10 مرلہ جگہ ہے، مگر اس 10 مرلہ جگہ میں کیا ہے؟ تو اس قطنن نے، قطنن کا مطلب روئی، اس نے آ کر اس 10 مرلہ میں جو ابہام تھا، جریبانی میں جو ابہام تھا، اس کو دور کر دیا اور بتا دیا کہ میرے پاس 10 مرلہ کپاس ہے، یعنی 10 مرلے کی جگہ میں نے کپاس اگا رکھی ہے۔ قطنن کی جگہ یہاں پر کوئی بھی فصل کا آپ نام لے دیتے تو وہ جو فصل تھی، جیسے قطنن ہے، اس نے جریبانی میں جو ابہام تھا اس کو دور کیا ہے۔ تو یہ جو تھا یہ مساحت کے اندر ابہام کو دور کیا تھا۔ پچھلی مثال میں منوانی میں وزن کے اندر ابہام کو دور کیا تھا، کفیزانی میں کیل میں ابہام کو دور کیا تھا، عشرونہ میں عدد میں ابہام کو دور کیا تھا۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں وَعَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا، اور کھجور پر اسی کی مثل ہے۔ کھجور پر اس کی مثل ہے، کھجور تو سمجھ میں آ گیا، اس کی کیا مثل ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو جب انہوں نے آگے زبدن کہا، زبدن کہتے ہیں مکھن کو، کھجور پر اسی کی مثل مکھن ہے، تو زبدن نے مثلہا کے اندر جو ابہام تھا، پوشیدگی تھی، اس کو دور کر دیا۔ یہ اصل میں پہلے عرب میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جب مہمان آیا کرتے تھے تو عرب لوگ کھجور کی گٹھلی نکال کر اس کے اندر کھجور کی مقدار میں مکھن بھر کر، پلیٹ بھر کر پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ کھجور پر اسی کی مثل مکھن ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ابہام تھا مثل کے اندر، اس ابہام کو زبدن نے دور کیا ہے۔ اچھا جی، وقد یکون، اور کبھی کبھار ہوتا ہے ابہام کو دور کرنا، ان غیری مقدار کے علاوہ سے، یعنی ابہام دور کیا جاتا ہے کسی ایسی چیز سے کہ جو مقدار نہیں ہوتی۔ کیسے بھائی؟ نحو جیسے ہادہ خاتمن، یہ انگوٹھی ہے۔ انگوٹھی تو بہت طرح کی ہو سکتی ہے، چاندی کی بھی ہو سکتی ہے، سونے کی بھی ہو سکتی ہے، پلاسٹک کی بھی ہو سکتی ہے، دھاگے کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے۔ تو انگوٹھی میں تھا ابہام، تو آگے حدیدن اس میں نکرہ آیا اور اس نے ابہام کو دور کر دیا کہ جو انگوٹھی ہے نا وہ لوہے کی ہے۔ ہادہ خاتمن حدیدن، یہ لوہے کی انگوٹھی ہے۔ وسوارن، یعنی وہ ہادہ سوارن، اور یہ کنگن ہے۔ تو کنگن بھی بہت طرح کا ہو سکتا ہے، گلاب کے پھول کا کنگن ہو سکتا ہے، چنبیلی کے پھول کا کنگن ہو سکتا ہے، پتوں کا کنگن ہو سکتا ہے، کسی بھی دھات کا کنگن ہو سکتا ہے۔ تو آگے ذہبن، اس نے آ کر بتا دیا کہ وہ جو کنگن ہے وہ سونے کا ہے۔ تو کنگن میں جو ابہام تھا وہ ذہبن نے دور کر دیا، تو ذہبن یہ تمجیز ہے۔ وفیہ الخفض اکثر، وفیہ، اور اس میں، یعنی یہ جو آپ کو 2 مثالیں بیان کی ہیں نا، خاتم والی یعنی انگوٹھی والی اور کنگن والی، اس کے اندر اکثر کسرہ آتا ہے، نصب نہیں آتا بلکہ اکثر کسرہ آتا ہے۔ وہ کس طرح؟ اس طرح کہ یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہادہ خاتم حدیدن، یہ یوں ہوگا، ہادہ خاتم حدیدن، یہ لوہے کی انگوٹھی ہے۔ ہاذا سوارو ذہبن، یہ سونے کا کنگن ہے۔ تو حدیدن اور ذہبن جب یہ مضاف الیہ بنیں گے تو پھر یہ مجرور ہو جائیں گے۔ تو عموماً ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ یہ
جو عدد کے علاوہ سے ابہام کو دور کرنے والی تمییز ہوتی ہے یہ عموماً مجرور ہوتی ہے، اس کے اندر کسرہ آتا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہو کر استعمال ہوتی ہے۔ وقد یقع، اور کبھی کبھار وہ اس میں نکرہ واقع ہوتا ہے بعد الجملتی، جملے کے بعد، لرفع الابہام عن نسبتها، جملے سے نسبت کے ابہام کو دور کرنے کے لیے، یعنی جملے میں جو نسبت ہوتی ہے اس میں ابہام پایا جا رہا ہوتا ہے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اس میں نکرہ آ جاتا ہے۔ کیسے بھی مثال سے سمجھیں گے اب، تابا زیدن، تابا منا اچھا ہے، زیدن منا زید، زید اچھا ہے یا زید خوش ہے؟ بھائی زید کی طرف آپ نے خوش کرنے کی جو نسبت کر دی ہے کہ وہ خوش ہے، تو وہ خوش ہے کس اعتبار سے ہے؟ نفسن، نفس کے اعتبار سے، یعنی وہ دلی طور پر خوش ہے یا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے، بڑی نفیس طبیعت کا مالک ہے۔ تو نفسن نے زید کے خوش ہونے میں یا زید کے اچھا ہونے میں جو ابہام تھا اس کو دور کر دیا کہ وہ فی نفسی ہی اچھا ہے، وہ پرسنالٹی وائز اچھا ہے یا وہ دلی طور پر خوش ہے۔ اگر تابہ کا معنی خوش لیں تو، اور اگر اچھا ہے تو پھر وہ پرسنالٹی میں اچھا ہے، دکھنے میں اچھا ہے، بولنے میں اچھا ہے۔ یا پھر تابہ زیدن علمن، تابہ زیدن، زید اچھا ہے، بھائی کس معنی میں اچھا ہے؟ علمن، علم کے اعتبار سے اچھا ہے، علم کا بڑا مضبوط بندہ ہے۔ تو علمن نے آ کر تابہ کے اچھا، اپنا زید کے اچھا ہونے میں جو ابہام تھا اس کو دور کر دیا۔ یا پھر تابہ زیدن ابن، زید باپ کے اعتبار سے اچھا ہے، یعنی زید کا باپ عالم ہے، مفتی ہے، بڑا علاقے کا ایک جانا مانا بندہ ہے، بہت اچھے کام کرنے والا ہے، تو زید اس اعتبار سے اچھا ہے۔ یا زید کا والد زید کو بڑا سہولتیں دیتا ہے، تو اس لیے زید اپنے والد سے، زید خوش ہے اپنے والد کے اعتبار سے، یعنی والد اس کو بڑا سہولتیں دیتا ہے۔ تو یہ تمییز کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کے اندر جو یہ مثالیں بیان کی گئی تھی اس کی ترکیبیں میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ پہلی مثال تھی اندی عشرون درہمن، اندی، اس میں اندہ جو ہے یہ مضاف ہے اور یا ضمیر مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا مفعول فی ثابتہ فعل محذوف کا۔ ثابتہ فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل جو کہ درہمن کی طرف لوٹے گی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر مقدم، عشرون یہ بنے گا ممیز، درہمن اس کی تمییز، ممیز تمییز مل کر یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ میرے پاس 20 درہم ہے، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اگلی مثال دیکھیں، اندی کفیزانی برن، میرے پاس 2 کفیز گندم ہے۔ اب ترکیب کس طرح ہوگی؟ جو محذوف اندی ہے وہ مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا مفعول فی، اور یہ متعلق ہوگا ثبتا کے، ثبتا فعل، اس کے اندر الف تثنیہ اس کا فاعل، فعل فاعل اور مفعول فی مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم، کفیزانی ممیز برن اس کی تمییز، ممیز تمییز مل کر یہ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ اسی طرح منوانی سمنن کے اندر یہ ہوگا وہ اندی منوانی سمنن، تو اندی مرکب اضافی کر مفعول فی ہوگا اور یہ ثبتا فعل معذوف کا مفعول فی بنے گا۔ ثبتا فعل، اس کے اندر الف تثنیہ اس کا فاعل، فعل فاعل مفعول فی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم، منوانی ممیز سمنن اس کی تمییز، ممیز تمییز مل کر یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ جریبانی کتنن بھی اسی طرح ہوگا کہ اندی جریبانی کتنن، تو اندی مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا ثبتا فعل معذوف کا، ثبتا فعل، اس کے اندر الف تثنیہ اس کا فاعل، فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم، جریبانی ممیز کتنن اس کی تمییز، ممیز تمییز مل کر یہ ہو جائے گا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وعلی التمرتی مثلھا زبدن، علی حرف جار، التمرتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا ثبتا فعل معذوف کا ظرف لو، ظرف مستقر، ثبتا فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر مقدم، مثلو مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا ممیز، زبدن اس کی تمییز، ممیز تمییز مل کر یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر
جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا کھجور پر اسی کی مثل مکھن ہے۔ اچھا آگے والی مثال دیکھ لیجئے، حاضہ اس میں اشارہ مبتدا، خاتم ممیز حدیدن اس کی تمییز، ممیز تمییز مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ سوارن یہ اس سے پہلے حاضہ مبتدا محذوف نکلے گا، حاضہ مبتدا سوارن ممیز ذهبن تمییز، ممیز تمییز مل کر یہ حاضہ مبتدا کی خبر، حاضہ مبتدا مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا، یعنی یہ سونے کا کنگن ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیں، تابع زید نفسن، تابع فعل زید فاعل اور نفسن تمییز، فعل فاعل اور تمییز مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح علمن اور اسی طرح ابن کے اندر ہوگا، یعنی تابع فعل زید فاعل اور علمن تمییز، فعل فاعل تمییز مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح تابع فعل زید فاعل اور ابن تمییز، فعل فاعل تمییز مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں پر یہ جو تمییز بن رہی ہے تو یہ اس جملے کے اندر جو نسبت ہے اسی بہم کو دور کر رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت ترجمہ، ترکیبیں اور تفہیم سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔